شرف العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والحجج الغزلية والجود التقوية والنقاوة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. القائم بالحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم مؤمنات سورہ فتح کی آخری آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد الرسول اللہ یہ ایک ایسی آیت ہے سورہ فتح کی، اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ یہ سورہ فتح کون سی سورہ فتح ہے کہ جب ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، بہت خواہش تھی کہ میں حج پہ جاؤں. کافروں نے ان کو آنا منع کر دیا تھا، لیکن انہوں نے خواب دیکھا کہ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے بالوں کو منڈواتے ہوئے اور خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہو. تو اس وقت یہ جو کہتے ہیں نا، ایک عالم لکھتا ہے بہت خوبصورت انداز میں لکھتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی زلفیں بہت بڑی بڑی تھی نا، بہت بڑے بڑے بال تھے، کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جو تھے ان کی پشت پر بیٹھتے تھے اور ان کے بالوں کو کھینچتے تھے. یہ کب کی بات ہے؟ ابھی ہمارے جوان کے اگر اتنے لمبے لمبے بال رکھ دیتے ہیں، عجیب اسٹائل کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایک چیز سمجھنے کی چیز ہے کہ ہمارے نبی نے کب بال رکھے تھے، کب بالوں کو منڈوائے تھے. یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، وہ تھوڑی تھوڑی باتوں کو ہم لے لیتے. تو ہاں مومنات، یہاں پر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تو خواب دیکھنے کے بعد میرے نبی نے بالوں کو چھوڑ دیا تھا، لمبا کر دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا، اور یہ آیت، یہ سورہ نازل ہوئی کہ اے محمد وہ دن آئے گا کہ آپ اپنے بالوں کو منڈواتے ہوئے خانہ کعبہ میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی حج کرنے کے لیے آپ جاؤ گے. تو ہاں مومنات، برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں خداوند عالم نے کہا کہ اے محمد آپ جاؤ گے، آپ کا خواب پورا ہوگا. رسول خدا نے بال چھوڑ دیے. کیوں چھوڑ دیے رسول خدا نے بال لمبے؟ کہا جب تک میں بالوں کو نہیں کٹواؤں گا، جب تک نہیں منڈواؤں گا، جب تک میرا اللہ اس قرآن کی آیت کو پورا نہیں کرے گا، یعنی جب تک میں خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوں گا. میرے نبی نے بال چھوڑ دیے. امام حسن اور امام حسین اس وقت ان کی پشت پر بیٹھے اور ان بالوں کو کھینچتے تھے کیونکہ لمبے ہو گئے تھے. اب جب وہ وقت آ گیا، برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خداوند عالم نے اس سورہ میں بشارت دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول خدا نے جب سے خواب دیکھا، جب سے سورہ نازل ہوئی، بالوں کو چھوڑ دیا، اور بعد میں جب خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اپنے بالوں کو منڈواتے ہوئے جاتے ہیں. یہ وہ سورہ ہے. اس سورہ کے آخر میں خداوند عالم کہتا ہے محمد الرسول اللہ، نام دیتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مجھے آ کر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آنٹی ہمیں بتاؤ کہ امام زمانہ کے سپاہی کیسے ہوں گے. ہم کیا کریں کہ ہم امام زمانہ کے سپاہی بن سکیں؟ ہم کیا کریں کہ ہمارے امام مہدی ہم سے خوش ہو سکے؟ ہم کیا ایسے ہم اپنے آپ کو کیسے بنا سکتے کہ میرے مولا آ جائیں؟ میں ان کو صرف ایک کہتی ہوں کہ آپ جاؤ
سورہ فتح کی آیت نمبر آخری پڑھو، اس میں پوری وہ کوالٹیز موجود ہے جو اللہ چاہتا ہے ہم سے، جو چاہتا ہے کہ یہ وہ کوالٹیز ہے جو محمد کے صحابیوں میں بھی تھی اور ہم نام محمد کے صحابیوں میں بھی ہوں گے۔ تو ہم مومنات جب کفار کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے مولا کائنات امیر المومنین، تو کفار نے کیا کہا کہ جب آپ معاہدہ کر رہے ہو خانہ کعبہ میں آنے کا وجہ تھا، اس وقت جب مولا کائنات نے لکھا محمد رسول اللہ، تو ان لوگوں نے کیا کہا، ہم رسول اللہ نہیں مانتے، اس کو مٹا۔ لیکن مولا کائنات نے نہیں مٹایا، سب کو پتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا۔ رسول خدا نے کہا علی مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، تو میری انگلی اس جگہ رکھو تاکہ میں اس کو مٹاؤں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 آپ لوگوں کو ملی ہوگی، میں نے اس میں لکھی ہے وَلَا تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ وَلَا تَخَطُّهُ بِيَمِينِهِ، اے میرے حبیب اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر یہ کتاب نازل ہو، تَتْلُوا وَلَا تَتْلُوا تم کبھی پڑھ نہیں سکتے تھے، وَلَا تَخَطُّهُ بِيَمِينِهِ اپنے سیدھے ہاتھ سے کبھی لکھ نہیں سکتے تھے، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کیوں یہ اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ باطل لوگ گمان میں نہ پڑ جائیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں محمد کی طرف سے۔ اس وجہ سے محمد نے کہا علی مجھے بتاؤ کہاں رسول اللہ لکھا ہوا، تو مولا کائنات نے ان کا ہاتھ رکھا اور مولا رسول خدا نے اس کو مٹایا۔ لیکن جیسے رسول خدا نے مٹایا، خدا کہتا ہے کہ اے میرے نبی میں نے قرآن میں تا قیامت تک تیرے لیے لکھ دیا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب خداوند عالم خود کہتا ہے معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو محمد کے صحابی ہوں گے ان کی صفت ہے ہم صحابی ہیں، ہم وہ صحابی، ہم وہ نبی کے چاہنے والے ہیں جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد و حساب آیتیں ہیں۔ کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے صحابی آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ نحن اخوانک، اے میرے حبیب کیا ہم آپ کے بھائی ہیں؟ تو رسول خدا نے کہا لا آپ لوگ میرے بھائی نہیں ہو۔ کہا کیوں؟ بھائی کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے نا۔ کہا نحن اخوانک، ہم تمہارے بھائی ہیں؟ نہیں، کہا نہیں۔ کہا لا انتم اصحابی، تم صرف میرے صحابی ہو، تم میرے بھائی نہیں بن سکتے۔ تو کہا آپ کے بھائی کون ہیں؟ تو ہم مومنات یہاں میرے حبیب کہتے ہیں اخوان الذین یأتون من بعدی، میرے بھائی وہ ہیں جو تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ کہا اچھا آمنو بھی، جو مجھ پر ایمان لائیں گے، ولم یرونی، ایسے ایمان لائیں گے کہ ان لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہاں مومنات کیونکہ سب پاکستانی ہے اور فرسٹ ٹائم ہے میرے لیے کہ میں سب پاکستانیوں میں مجلس پڑھ، بہت اچھا بھی لگ رہا ہے اور میں اسپیڈ سے بھی پڑھ رہی ہوں، کیونکہ جب گجراتی والوں کے پاس مجھے پڑھنا ہوتا ہے تو ایک لفظ کو مجھے سوچ کر پڑھنا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ بیچاروں کو اتنی اردو نہیں آتی ہے۔ تو ابھی میں بہت اسپیڈ سے پڑھ رہی ہوں، مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے، خدا کا شکر۔ کہا کہ نہیں آپ لوگ میرے صحابی ہو، اخوان الذین یأتون بعدی ایمانا بی، وہ ایسے ہیں کہ آپ کے بعد آئیں گے اور وہ میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ کیسا ایمان رکھتے ہیں؟ لم یرونی، ہرگز ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہوگا، بغیر دیکھے ایمان۔ تم صحابی ہو، بھائی نہیں، تم لوگوں نے مجھ پر ایمان رکھا، کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، ان لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، تو تم صحابی ہو، ساتھی ہو، وہ میرے خون، جیسے ہم کہتے ہیں نا خونی روحانی، وہ میرے بھائی ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں وَقَالَ لِلْعَامِلُ مِنْهُمْ آخر 50 منکم، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ جتنے بھی تمہارے صحابی ہیں وہ ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا کہ وہ جو آخری زمانے میں میرے صحابی ہوں گے ان کو اتنا اجر ملے گا جو تم کام کرتے ہو اس سے 50 گنا، 50 گنا زیادہ ان کو ثواب ملے گا۔ کہا منہم، کہا ان کے ساتھ والوں کو، جیسے ان کے ساتھ میں جو ہے ان کو نہیں، کہا نہیں، لا منکم، تم میں سے، تم ہو، جو بدر والے ہو، جو احد والے ہو، جنہوں نے مجھے پہلی مرتبہ میرے اوپر ایمان رکھا، جنہوں نے اپنے مال جان سب کچھ میرے اوپر قربان کیا، تم لوگوں کے 50 گنا زیادہ ان لوگوں کو ثواب ملے گا۔ ہم مومنات کتنا ہمارا رتبہ ہے،
کتنا ہمارا رتبہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ذات ہمارے لیے یہ کہہ رہی ہے. کہا پھر آگے کہتے ہیں کہ ردوها ثلاثا، راوی کہتا ہے کہ ردوها ثلاثا، اس چیز کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ریپیٹ کیا. ردوها ثلاثا، 3 مرتبہ ریپیٹ کیا، میرے بھائی ہوں گے، میرے بھائی ہوں گے. پھر آگے فرماتے قال ثم قال لأنكم تجدون على الخير اعوانا. سچ بات ہے جو ابھی ہم لوگ جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اور جس طرح سے میڈیا ہمارے اوپر ہے، جس طرح سے ہمارے کھانوں میں ہمیں دیا جا رہا ہے، ہمارے ٹی ویوں پہ دیا جا رہا ہے، ہمارے اسکولوں میں دیا جا رہا ہے، سچ بات ہے کہ ہمارے چاروں طرف سے ہم لوگوں کو گھیر دیا گیا ہے نا. کہا رسول خدا نے فرمایا ان لوگوں کو کیونکہ تمہارے پاس تمام شرطیں موجود ہیں، تم آسانی سے خیر لے سکتے ہو، تم آسانی سے ثواب لے سکتے ہو، لیکن ان لوگوں کے پاس یہ شرطیں موجود نہیں ہوں گی. ان کے لیے دین کو لینا، دین کو سنبھالنا، ایمان پر قائم رہنا بہت مشکل ہوگا. تو ہاں مومنات جی سچ بات ہے، قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے تم لوگ بہترین امت ہو، بہترین امت ہو. پھر یہاں پر اس آیت میں پروردگار عالم نے پھر کہا، پھر صحیح مسلم میں، سنیوں کی کتاب صحیح مسلم میں ہے وَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْتَ إِخْوَانًا، کہتے ہیں کہ رسول خدا کہتے ہیں کاش، ہاتھ رکھ کے کہتے کاش وَدِدْتُ، میں چاہتا ہوں کاش کہ میں کہتے ہیں انا قد رأینا، کاش میں ان کو دیکھتا، اخواننا، کاش میں اپنے آخری زمانے کے بھائیوں کو دیکھ سکتا کہ کیسے ہیں میرے آخری زمانے کے بھائی. تو ہم مومنات یہاں پر انہی بھائیوں کے لیے جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ محمد کے ساتھ جو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا ساتھ رہنا، معہو آمنو بھی، معہو ساتھ، آمنو بھی، آمنو لہ، 3 چیزیں الگ الگ ہیں نا قرآن میں، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. آمنو بھی، اس کے اوپر ایمان لانا، آمنو لہ، اس کے لیے ایمان لانا، آمنو معہ، ایمان رکھنا اور ساتھ رہنا. یہ قرآن میں صاف کر دیا. صحابی وہ ہے سچے چاہنے والے، سچے مسلمانوں کی کوالٹیز ہے. میں کبھی سوچتی ہوں کہ خدا یہ کوالٹیز میرے اندر ہے تو کوشش کروں گی کہ ہو جائے. تو یہاں خدا کہتا ہے کہ یاد رکھو ایمان لانا رسول پر الگ بات ہے، اس کے لیے ایمان رکھنا الگ بات ہے، اور اس کے ساتھ رہنا الگ بات ہے. میں کسی کو مانتی ہوں ہاں اچھا انسان ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے قول اور فعل پر عمل کرنا یہ الگ بات ہوتی ہے. محمد کے ساتھ رہو، ساتھ رہنا الگ بات ہے. پر خوشنو دے محمد زمان علیہ السلام بلند سے ہاں مومنات. آگے خداوند عالم کہتا ہے کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر تو سخت ہوتے ہیں، کافروں کے اوپر سخت ہوتے ہیں، لیکن آپس میں ان کے بیچ میں رحم ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے. وہ رحماء بینہم، رحم کھاتے ہیں بغیر لالچ کے. ہم نے اس دن بھی کیا تھا نا، ودت مودت یعنی لین دین، لالچ، رحم بغیر لالچ کے. رحماء بینہم، وہ ایک دوسرے کے اوپر رحم کھاتے ہیں، اذیت نہیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، نہ ہاتھ سے اذیت دیتے ہیں، نہ پیر سے اذیت دیتے ہیں، نہ زبان سے اذیت دیتے ہیں. اور سب سے بڑی جو اذیت ہوتی ہے نا، وہ کون سی اذیت ہوتی ہے؟ زبان کی اذیت ہوتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ ہے کہ ہمیں ایک چابی مل جائے کہ سارے گناہوں کو ہم بند کر دیں؟ تو میرے نبی نے زبان نکال کر کہا اس کو محفوظ کرو، یہ محفوظ ہو گئی تو سب کچھ محفوظ ہو جائے گا، ورنہ یہ اگر محفوظ نہ رہی تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہوگا. اور میرے نبی نے کیا کہا؟ تم کھیتی باڑی کرتے ہو. کیا کہتے تھے؟ تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تم زراعت کرتے ہو، جو تم بولتے ہو یہ تمہاری زراعت ہے. یاد ہے نا آپ کو، ہم نے پڑھا ہے لہو فی عنقہ، تمہاری گردن میں بھی لوکیٹ ہے. رقیب اور عتید بھی یہاں پر موجود ہے، پوری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پوری ریکارڈنگ تمہارے پاس ہو رہی ہے. تو جو ہماری زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں وہ سب ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں. تو کہا اس زبان کو محفوظ کرو. یہ زراعت کرتے ہو، آخر میں خود ہی جا کر بو گے، پھر نہیں کہنا کہ یہ کیا چیز ہم لوگوں کو ہاتھ میں آ گئی. نہیں، یہ تمہارے خود کے اعمال ہیں.
تو ہاں مومنات کتنا بہترین طریقے سے ہمارے نبی ہمیں سمجھاتے. میں ایک چیز پہ عجب ہو گئی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اس زبان کا کام کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے. زبان ایک ایسی چیز ہے جس سے نجس پاک ہو جاتا ہے, حرام حلال ہو جاتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے نا؟ کافر نجس ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بڑا پاک ہو گیا. یہ زبان انسان کی نجاست کو پاک کر دیتی ہے. دو نامحرم حرام ہے ایک دوسرے کے اوپر, یہی قبل تو کیا, اسی زبان سے پاک ہو گئے, دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے. یہ زبان کو اللہ نے اس چیز کے لیے خلق کیا, اور ہم مومنین کو اس میں اذیت دینے کے لیے کہتے ہیں. ہم مومنات اسی لیے کہا کہ میرے نبی کے چاہنے والے نہ اپنے قول سے نہ اپنے فعل سے کسی چیز کے ذریعے سے بھی اذیت نہیں پہنچاتے ہیں. خداوند عالم ہمیں بار بار کہتا ہے کہ اس کو سنبھالو. میں اس دن بھی پڑھ رہی تھی, آپ نے وہ سورہ پڑھی ہے نا, سورہ مومنون. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين عن اللغو معرضون والذين عن زکات فاعلون. عجب, کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, جو اپنی نماز میں خضوع اور خشوع رکھتے ہیں. خدا کہتے ہیں نماز اور زکات ہمیشہ ساتھ میں ہوتے ہیں نا. کیوں اللہ نے کہا قد افلح المؤمنین الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون, اپنی زبان کو کنٹرول کرتے ہیں, بیہودہ اور فضول باتیں نہیں کہتے. پھر کہتا ہے کہ وہ زکات دیتے ہیں. نماز اور زکات کے بیچ میں زبان آ گئی, میٹھے بول بولتے ہیں. ہاں مومنات, مسلمان وہ ہوتا ہے جو نہ پیٹھ پیچھے نہ سامنے کسی کو اذیت پہنچاتا ہے. قرآن میں خداوند عالم کہتا ہے والذین اشد علی الکفار, کافروں کے اوپر آپ لوگ سخت بن جاؤ, کافروں کو آپ دکھاؤ کہ نہیں آپ لوگ بہت اسٹرانگ ہو, آپ کر کے دکھاؤ کافروں کو, آج ڈراؤ. میں یہ کہتی ہوں نا کہ آج اگر سب کو پتا ہوتا کہ سب ہم شیعہ ہم سنی سب ساتھ میں ہوتے تو آج جیسے کوئٹہ میں بس جلائی گئی جلاتے. آج شیعوں کا قتل ہو رہا ہے. کون ہے؟ ہم لوگ سب پاکستانی ہیں, سب جانتے ہیں اس چیز کو, لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ کون ہے جو ہم لوگوں کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ یہ شیعوں کا دشمن نہیں ہے, سنیوں کا دشمن ہے, اسلام کا دشمن ہے. یہ دشمن اسلام کا, یہ کون ہے؟ کس نے اس کو اتنا پاور دے دیا؟ جب انسان خود کمزور ہوتا ہے نا, کہتے ہیں نا اگر فیملی میں اگر دشمن پیدا ہو جائے تو باہر کے دشمنوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی, کوئی اندر کا ہی دشمن ہوگا نا جو ہمارے پورے شیعوں اور ہمارے پورے مسلمانوں کو ختم کر رہا. تو یہ ہمارے یہ بات آتی ہے, کہاں ہے وہ محمد کو چاہنے والے, کہاں ہے جس کے بارے میں کہا گیا رحماء بینہم, جو ایک دوسرے کے اوپر رحم کھاتے, جو ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کہتے تم دیکھو گے کہ وہ ہمیشہ رکوع میں ہوں گے, وہ ہمیشہ سجدے میں ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جب دیکھیں کہ محمد کے جو چاہنے والے وہ رکوع اور سجود میں نہیں, وہ خضوع اور خشوع میں ہوں گے, وہ اللہ کی اطاعت میں ہوں گے. ایک مولانا کہہ رہا تھا, مجھے بہت اچھی بات لگی, کہا اے محمد کے امتی جب تم جا رہے ہو تو اپنی نظروں کو جھکاؤ کہ پتہ چلے کہ یہ ایک مسلمان جا رہا ہے. اپنی نظروں سے کسی کو خراب نظر سے نہ دیکھتے جاؤ کہ میرے نبی شرما جائے کہ یہ میرا امتی ہے. ہاں مومنات, خدا کہتا ہے کہ تراہم, تم دیکھو گے کہ محمد کے چاہنے والے محمد کے ساتھ جو ہے رکعا سجدا, اور ہمیشہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ یبتغون فضلا من اللہ, اے اللہ جتنا مجھے ملے گا نہ میرے علم کے ذریعے سے ملا ہے نہ میری طاقت کے ذریعے سے, یہ تیرا فضل ہے. اور وہ اللہ کے فضل کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. پھر کہتے ہیں رضوانا, ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, انسان کی رضا کی خاطر کام نہیں کرتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں نا دعا عہد میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ امام زمانہ یہ کہتے ہیں کہ خدایا تو مجھ سے راضی ہو جا. ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہم تجھے, امام زمانہ کو راضی کرتے ہیں, ہم تجھے راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن افسوس کہ آج کے زمانے میں ہم انسانوں کو راضی کرنے کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہم انسان کو, ہم کہتے ہیں نا اللہ کے نام ہے 99 نام ہے نا, ہم کہتے ہیں 99, کیوں 99 اللہ نے رکھے ہیں نا؟ اللہ کہتا ہے 99 مرتبہ غلطی کرو گے, ایک مرتبہ توبہ کرو گے قبول کروں گا. لیکن انسان کے لیے کیا ہے کہ انسان کے سامنے ہم 99 ٹائمز. بڑا خوشنودی ہے امام زمانہ بلند تر
لیکن انسان کے سامنے اگر 99 دفعہ ہم اچھے ہو جائیں، ایک غلطی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا زہرا؟ 99 ہمارے گھر ایک کو پکڑ کر، ہاں پورے پانی جیسے ہم نے کیا ہی ہے، اور صرف ایک کو پکڑ کر کھینچ کر رہیں گے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، پوری زندگی وہ ایک چیز ہماری دکھائی دے گی اور باقی کا باقی، جیسے کہتے ہیں نا سب ڈیلیٹ، سب ختم. تو ہم مومنات، لیکن جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے نا، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ انسان واہ واہ کرے کہ نہ کرے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا کہ میں اگر کسی کے لیے کرتی ہوں کہ کوئی مجھے آ کر تھینکس کہے، مرسی کہے، شکریہ کہے، ضرورت نہیں ہے مجھے کہنے کی، کیونکہ میرے اللہ کے لیے ہے. وہ جو اللہ کی مرسی ہے، جو اللہ کا تھینکس ہے ہمارے لیے، جو اللہ کا شکریہ ہے، وہ تو ہمارا محفوظ ہو گیا. اور جو اللہ شکریہ کرتا ہے، اگر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل ہمیں کہے کہ تھینک یو، اور تم لوگوں نے میرے لیے کیا شکریہ، وہ شکریہ کیسا شکریہ ہوگا، کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا. تو ہم مومنات پھر آگے خداوند عالم کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم دیکھو گے کہ ان کی پیشانیوں پر کیا ہوگا، سجدوں کے نشان ہوں گے. سجدوں کے نشان اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر وہ گڑے پڑے ہوئے ہوں گے. یہاں ایک مولانا کیا کہتے ہیں، ایک تفسیر میں آیت اللہ مکارم کہتے ہیں، محسن قرادی کہتے ہیں کہ تم ان کے چہروں کو دیکھو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پتا چلے گا کہ یہ رات کو سوئے نہیں ہیں، یہ جاگے ہوئے. ان کے چہروں پر وہ جو تھکاوٹ ہوتی ہے نا، وہ آپ کو دکھے گی، اور ان کے چہرے ہمیشہ یوں اکڑے ہوئے نہیں ہوتے، جھکے ہوئے. اثر السجود، چہروں پر ہمیشہ جھکاؤ ہوتا ہے، اکڑ کر کبھی نہیں چلتے. اور ہاں مومنات، اس کے بعد خداوند عالم آگے کہتا ہے، مجھے یہ آیت میں پڑھ رہی تھی تو مجھے اتنا وہ کچھ ہو رہا تھا کہ خدا تو نے اتنا ہمارے لیے لکھا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر کہتے ہیں وَذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، ان کی مثال تورات میں جس طرح سے اللہ نے اپنے انبیاء کے جو چاہنے والے تھے نا، جن کی مثال لکھی، ان کی طرح انجیل میں جس طرح سے اللہ نے لکھا ہے نا حضرت عیسیٰ کے لیے، ویسے ہی ہے. یعنی خدا کہتا ہے کہ یاد رکھو کہ جس طرح سے نوح کے لوگ تھے، اللہ نے کیا کیا، نوح کے پاس کتنے لوگ تھے، تھوڑے لوگ تھے نا، اللہ نے کیا کیا، سب انسانوں کو تباہ کر دیا، سب کو ختم کر دیا. نوح کو کہتے ہیں نا آدم ثانی، سب کو پروردگار عالم نے ختم کر دیا، صرف مومنین کو رکھا. اور آج جو ہمارے پاس انسان موجود ہے وہ مومنین کی نسل میں سے ہے. منافقین کو رب العزت نے تباہ اور برباد کر دیا. تو کہتے ہیں کہ تمہاری مثال اس نوح کے مومنین کے برابر ہوتی ہے، تمہاری مثال عیسیٰ کی جیسی ہے. پھر کہتے ہیں کہ محمد کو چاہنے والے، جو سچے چاہنے والے تھے، وہ دیکھو اس طرح سے ہوتے، کزرعن اخرج شطأہ، ان کی مثال اس ایگریکلچر کی طرح، اس کی مثال اس زراعت کی طرح کہ جب اس کو لگایا جاتا ہے تو فوراً خوبصورت خوبصورت پودے نکلتے، اتنے بیوٹیفل اور اسٹرانگ ہوتے ہیں، جوان فریش ہوتے ہیں. پھر خداوند عالم کہتے ہیں فآزروا، بہت مضبوط لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. فآزروا، ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہوتے ہیں. فاستغلظه، بہت مضبوط. فاستوى على سوقه، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، اپنے پیروں پر ہوتے ہیں. تو یہاں کہتے ہیں کہ محمد کے چاہنے والے اس طرح سے یعجب الزراع، خدا کہتا ہے جب کوئی دیکھے گا نا، کسان جس کا کام یہی ہے کہ وہ کام اس طرح سے کرتا ہے، لیکن کسان جب دیکھتا ہے کہ اس طرح سے وہ بڑھ رہے، اس طرح سے مومنین بڑھ رہے، تو وہ خود عجب ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے زراعت نکلتی ہے. تم دیکھو گے کہ مومنین جو چاہنے والے ہیں محمد کے، وہ اس طرح سے نکلتے ہیں. اور کافر اس کو دیکھ کر ان کو غصہ آتا ہے کہ یہ کیوں بڑھ رہے ہیں، کیوں اس طرح سے ہو رہے ہیں. ہاں مومنات، کتنی خوبصورت یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت یہ آیت پروردگار عالم نے ہم کو بیان کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہو، ساتھ رہو، ساتھ رہو، ساتھ رہو. کچھ لوگ آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں، جیسے ہم کون سا پڑھتے ہیں، اللہ اکبر 34 ٹائمز ہوتا ہے نا، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں. تو کچھ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا اگر ہم نے زیادہ پڑھ لیا، کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم نے زیادہ پڑھ لیا، کچھ فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم نے زیادہ پڑھ لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ فرق ہے؟
اگر ہم نے 34 ٹائمس کی جگہ پر 100 ٹائمس پڑھ لیا تو اچھا ہے نا, ہم زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور اچھی ہماری نیکی تو بڑھ جائے گی نا. اگر حدیث میں ہے کہ تم اللہ کا نام 666 ٹائمس پڑھو, اگر ہم نے اس کو 1000 دفعہ پڑھ لیا, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, تو کیا ہو گیا؟ نہیں, منع, سختی سے منع. کہتے ہیں سورہ حجرات میں اللہ کہتا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ نے کہا, رسول نے کہا 34 تو 34 ہونا چاہیے, یہ 35 بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم جب فون ملاتے ہیں نا, ہم سوچتے ہیں کہ کیوں اللہ کے نام ہم اپنی مرضی سے جتنی دفعہ آتا ہے ہم پڑھتے ہیں. منع ہے حدیث میں, سختی سے منع. آپ دیکھیں کسی کو فون ملاتے ہو, ایک نمبر ادھر ادھر ہو جائے گا تو رانگ نمبر لگ جاتا ہے نا. سیم اسی طریقے سے خدا کہتا ہے جب میں نے تجھے کہا ہے عدد تو عدد. سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 آپ پڑھیے گا, خدا تعالیٰ اس نے کہہ دیا میں نے جہنم کے 19 گارڈین رکھے ہیں. ہاں مومنہ, یہ عدد اللہ کو پسند ہے. کہتا ہے اس سے آگے پیچھے نہ بڑھو, کیونکہ جو آگے جاتا ہے وہ بھی تباہ, جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ بھی تباہ. اگر تمہیں رہنا ہے تو تم ساتھ میں رہو. ان کے قول سے آگے اور ان کے فعل سے آگے یا پیچھے نہ بڑھو. یہ جو وسوسی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اللہ اور رسول کو نہیں مانتے. مجھے نہیں معلوم ہمارے اندر ہے, مجھے آ کر کہتے ہیں وضو کرتے تھوڑی دیر کے بعد پھر شک کرتے کہ میرا وضو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, پھر جا کر وضو کرتے ہیں. یہ چیز پاک ہے کہ نجس ہے, یہ چیز پاک ہے کہ نجس ہے. جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ پاک ہے تو پھر کون کس کو طاقت ہے کہ وہ اس کو, اگر کہتے ہیں نجس ہے تو نجس, پاک تو پاک, کس کو طاقت ہے کہ وہ, یعنی ہم نبی سے آگے بڑھ جاتے ہیں. وسوسی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں, جو شکی لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ایسا ہے کہ نہیں ہے, یہ پاک ہے کہ نہیں. جب ہم جاتے ہیں, میں بھی خود کبھی کبھی جاتی ہوں تو ہماری چادر نیچے لگتی ہے نا, تو شک ہوتا ہے پتہ نہیں پاک ہے کہ نہیں ہے, پاک ہے کہ نہیں ہے. ابھی میں نے نجاست کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, میں نے دیکھا زمین خشک ہے. رسول فرماتے ہیں خشک پاک ہوتا ہے. ایسے ہے توضیح مسائل میں نہیں ہے نا, خشک پاک. میری چادر خشک ہے, زمین خشک ہے, تو کہاں سے میری چادر نجس ہو گئی؟ لوگ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آ کے نہاتے, کپڑے چینج کرتے, ایسے کرتے, یا اللہ یہ کیا مصیبت آ گئی. خدا کہتا ہے لا تقدم بین ید اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. میرے حبیب کا کام تھا کہ میرے حبیب جب گھر میں داخل ہوتے تھے, داخل ہوتے ہی جہاں جی چاہا وہیں پر نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے کہتے کھڑے ہو جاتے تھے. ہم نے نماز کو مشکل بنا دیا, ایسے کیا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیے گا, جب میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیں. ہم نے نماز کو اتنا مشکل بنا دیا, اتنا کہ مصلی اپنی جگہ پر ہونا چاہیے, مصلی پاک ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ اتنا فکس کر دیتے ہیں کہ مشکل ہو جاتی ہے. چادر وہی ہونی چاہیے, اس کا یہی ٹائم ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. یہ ہم نے, جو ہماری آنے والی جنریشن ہے نا, ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ نماز کتنا مشکل کام ہے. وہ ڈرتے ہیں, ہائے مجھے وضو کرنا پڑے گا, ہائے مجھے کپڑے چینج کرنے پڑیں گے, ہائے مجھے بدن دھونا پڑے گا, ہائے مجھے یہ کر, اس میں تو میرے 2-3 گھنٹے نکل جائیں گے, تو میں اپنا ہوم ورک کیسے کر سکوں گی, میں کام کیسے کر سکوں گی. نہیں, اللہ کہتے ہیں آسان بناؤ زندگی کو. جب رسول نے کہہ دیا پاک ہے تو پاک ہے. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند کر صلوات. بس 2-3 حدیث بیان کر کے اپنی مجلس کو تمام کروں گی. میرے رسول فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. اب میں اس کو پڑھوں گی عربی میں, لیکن ماشاءاللہ سے یہاں تو ہے, آ جائے گا, لیکن آپ خود بتائیے کہ کیا میرے مولا کیا کہنا چاہتے ہیں. کہ یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اوحى اللہ الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من انبیاء کل المؤمنین. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وحی کی اور اس کو ایک چیز کہی. کیا کہا؟ کہ کل المؤمنین, مومنین سے کہہ دو لا تلبسوا لباسا اعدائی, لا تلبسوا لباسا اعدائی, میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنو. لا تلبسوا لباسا اعدائی, میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنو. ولا تطعموا مطاعم اعدائی, کھانا جو میرے دشمن کھاتے ہیں ان کا کھانا, ان کے جیسا کھانا نہ کھاؤ.
پھر کہتے ہیں وَلَا تُسْلِكْ مَسَالِكَ أَعْدَائِي، اپنے رہن سہن کو میرے دشمنوں کی طرح نہ بناؤ، جس طرح سے ہمارے دشمن کرتے تم اپنے گھر میں بھی اس طرح سے نہ کرو. کیوں؟ خداوند عالم کہتا ہے فَتَكُونُوا أَعْدَائِي، کتنی خطرناک یہاں کہا، فَتَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي، کتنی بڑی چیز کہہ دی. فَتَكُونُوا أَعْدَائِي، تم ہو جاؤ گے میرے دشمن، تم ہو جاؤ گے میرے دشمنوں کی طرح، بس میرے دشمن بن گئے. یہاں خداوند عالم یہاں پر یہ کہتا ہے. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہاں پر پروردگار عالم نے اتنا بہترین طریقے سے ہمیں سکھایا کہ اپنے رہن سہن کو اس طرح سے نہ بناؤ. مجھے نہیں معلوم لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کے کھانے پینے کا اسٹائل، کپڑے پہننے کا اسٹائل، گھر میں رہنے کا اسٹائل سب بدل گیا ہے. کہاں پر بھی ہمیں کوئی اسلامک کلچر نظر نہیں آتا. حدیث میں ہے کہ ہاتھوں سے کھاؤ. بھی میں نیوز پڑھ رہی تھی کچھ دن 2-3 مہینے پہلے، ایک نیوز میں آیا کہ لندن میں سرچ کیا گیا ہے کہ انگلیوں سے کھانے میں شفا بھی ہے، طاقت بھی ہو اور انسان کو فورس بھی ملتا ہے. اور وہ لوگوں نے انگلیوں سے کھانا شروع کر دیا اور ہم نے چمچے اور کانٹے استعمال کر دیے. ہاں مومنات، یہاں کہتے ہیں کہ دشمنوں کے لباس کو نہ پہنو. دشمنوں کا لباس مینس غیر مسلمانوں کا. عجیب کہ جب ہم پاکستانی ٹی وی کھولتے ہیں تو اس پہ ساڑیاں ہوتی ہیں، کچھ لوگ یہاں بندی بھی لگاتے ہیں نا. آپ کو پتا ہے یہ سختی سے منع ہے، یہ سختی سے بندی منع ہوتی. میں عجب ہوتی ہوں، کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں لوگ بندی لگا رہے ہیں. میں پاکستان گئی تو بھی میں نے دیکھا عید پہ یہاں پہ یہ لگا ہوا تھا. یہ غیر مسلمانوں کی، یہ بت پرستوں کی نشانی ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ بت پرستوں کی نشانی کو مت لگاؤ اپنی چہرے پر، کیونکہ تم بھی ان کے جیسے بن جاؤ گے. کیا ہماری پہچان، ہماری خود کی پہچان کیا ہے؟ ہمارا رہن، ہمارا سہن، ہمارے گھر میں ہمارے ٹی وی کا اسٹائل، ہمارے چینل سب وہ ہوتے ہیں جو غیر مسلمانوں کے ہوتے ہیں. اور آخری زمانے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے امام زمان علیہ السلام آئیں گے نا، جن مسجدوں کا، کچھ ایسے ملک ہے جہاں پر مسجدوں کا چینج کر دیا گیا، امام زمانہ آئیں گے نا جیسے کلیسا کی طرح، اس کو توڑ دیں گے میرے مولا. حدیث میں ہے بالکنی اگر زیادہ ہوگی نا، ایکسٹرا ہوگی بالکنی، جیسے ہم کہتے ہیں بالکنی ہے، ٹیرس ہے، میرے مولا اس کو توڑ دیں گے. امام زمانہ آئیں گے، امام زمانہ سب اسلامی کر دیں گے. اسلامی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیکورڈ ہو جائیں گے سب لوگ، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ٹیکنالوجی ہوگی کبھی ہمارے دماغ نے اس بات کو سوچا بھی نہیں ہوگا. ہاں مومنات، جو محمد کو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہوتے ہیں. معاف کرنے والے، چاہنے والے، ایک دوسرے کے پیچھے نہیں بولنے والے، غیبت نہ کرنے والے، زبان سے اذیت نہ دینے والے اور اس زبان کو کنٹرول کرنے والے. امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا میں کیا کروں، بولوں کہ چپ رہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، زیادہ بولوں یا چپ رہوں. تو میرے مولا نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کو بولنے کے لیے بھیجا تھا، خاموش رہنے کے لیے نہیں بھیجا تھا کہ نبیوں کو میں خاموش رہنے کے لیے بھیجوں. نہیں، کہا انبیاء آئے ہیں بولنے کے لیے، لیکن تب بولو جب تمہارے اندر 2 صفتیں موجود ہوں. کون سی؟ ایک، تب بات کرو تمہارے اندر 2 چیزیں موجود ہوں. ایک، تم اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے ہو، نفسانی خواہشات پر، اور دوسرا تمہاری زبان تمہاری غلام ہو، تم زبان کے غلام نہ ہو. کیونکہ کہتے ہیں نا من کثر کلامہ کثر خطیئہ، جس کا کلام زیادہ اس کی خطا زیادہ، غلطی زیادہ. جس کی خطا زیادہ قسی قلب، اس کی دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہوتا ہے فدخل النار، جہنم میں چلا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ بولو، بہت بولو، لیکن وہ بولو، اتنا بولو، زیادہ بولو، لیکن صرف اللہ کے لیے بولو. بولنا ہے زیادہ تو صرف خدا کی ذات کے لیے بولو، کسی مسلمان کو اذیت دینے کے لیے نہ بولو. ہاں مومنات، یہاں پر وہی آتا ہے کہ وہ ذکر اللہ نے زبان دی. اللہ نے کہا محمد کے چاہنے والے ہمیشہ ذکر میں ہوتے، ہمیشہ رکوع میں ہوتے، ہمیشہ سجدے میں ہوتے، ہمیشہ ان کی زبان سے اللہ کا ورد نکلتا، ہمیشہ
ان کی زبان پر اللہ کا ورد ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کربلا میں اور فتح مکہ کے وقت بھی، فتح مکہ کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا، صرف 3 لوگوں کو معاف نہیں کیا تھا. کون سے وہ 3 لوگ تھے؟ وہ 3 لوگ کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبان سے اذیت دیتے تھے. جنہوں نے نبی کو زبان سے اذیت دی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف بلکہ فرمایا کہ ان کو اعدام کر دو. امام حسین کی بیوی میرزا ریفتے بھی بیان کر رہی تھی کہ میرے مولا حسین کے بارے میں، ہم حسینی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم فاطمی ہیں، ہم محمدی، ہم علوی ہیں. امام حسین کے بارے میں ملتا ہے کہ میرے حسین میدان کربلا میں جب ان کو خیموں کو فرات سے ہٹایا گیا تو وہ خیموں کو لے کر آئے تھے دوسری جگہ پر. جب خیمے بیچ میں رکھے تھے تو خیموں کی چاروں طرف سے انہوں نے بڑے سے گڑھے کھودے تھے اور ان گڑھوں کے بیچ میں انہوں نے آگ روشن کی تھی. پھر کیوں؟ کہ تاکہ کوئی خیموں پر حملہ نہ کر سکے. ہاں مومنات، امام حسین علیہ السلام جب ان گڑھوں میں آگ جلا رہے تھے تو ایک شخص آ کر امام کو زبان کی اذیت دیتا ہے. 5 لوگوں نے امام حسین کو زبان کی اذیت دی کربلا میں، لیکن اسی وقت وہ واصل جہنم ہو گئے. کس طرح سے کہ میرے مولا جب وہ کر رہے تھے تو ایک شخص نے آ کر کہا، اے حسین، نعوذ باللہ، تجھے جہنم میں جانے کی جلدی ہے کہ تم آگ جلا رہے ہو؟ میرے مولا حسین نے بد دعا کی، فوراً اسی میں گر گیا اور جل کے راکھ ہو گیا. میرے مولا حسین نے کہا، تلواریں برداشت کروں گا لیکن زبان برداشت نہیں کروں گا. زبان اللہ کہتا ہے نا سب معاف کر دوں گا، یہ نہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے جب پوچھا گیا نا کہ یا زینب آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، امام سجاد سے بھی پوچھا گیا نا کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں، تو بی بی زینب نے نہیں کہا کہ الکربلا، نہیں کہا نا. کیوں؟ کیونکہ کربلا میں تلواریں چلی تھی، گردنیں اڑی تھی، لاشیں بکھری تھی، لیکن بی بی نے کہا الشام. کیوں؟ کیونکہ وہاں زبانوں کی تکلیف دی گئی. امام سجاد نے 3 دفعہ کہا تھا الشام الشام الشام. مومن مسلمان وہ ہرگز نہیں ہوتا جو زبان سے تکلیف دے. کہا شام میں زبان کی تکلیف تھی، کربلا سے زیادہ ہم کو شام میں تکلیف تھی. ہاں مومنات، یہ ایام جو ہیں یہ بہت غم کے ایام ہیں. یہ جو دن ہمارے چل رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی رحلت کا دن، امام حسن کا دن، امام رضا کا دن، اور یہ جو کربلا کا لوٹا ہوا قافلہ اس کے واپس مدینے میں جانے کا دن. بہت سخت دن ہے یہ، اور میں کہوں گی سب سے بڑا دردناک دن تو وہ دن ہے کہ ہمارے نبی اس دنیا سے جا رہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا رہے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو میرے نبی نے سر پر کپڑا باندھا اور آ کر کہا، اے لوگو، اگر تم میں سے کسی کو مجھ سے قصاص لینا ہے تو آؤ مجھ سے قصاص لو. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دفعہ آپ گھوڑے پر تھے، آپ چابک مارتے تھے تو آپ کا چابک میرے پیٹ پہ لگا، آج میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا قصاص لوں. میرے نبی بہت بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ نماز بھی نہیں پڑھا سکتے تھے. میرے نبی نے کہا آؤ مجھ سے قصاص لو. میرے نبی نے اپنے کپڑے کو پیٹ سے ہٹایا. تاریخ لکھتی کہ جب میرے نبی نے اپنے کپڑے کو پیٹ سے ہٹایا نا، زہرا کو معلوم ہوا، میری بیوی تڑپ رہی تھی، ہائے میرے بابا جاتے ہوئے بھی چابک کھا کے جائیں گے. حسن اور حسین تڑپ رہے، پورے صحابی رو رہے، صحابیوں کی آنکھوں سے آنسو. لیکن جب میرے رسول نے کپڑا ہٹایا نا تو وہ شخص آیا اور میرے نبی کے پیٹ کا گوشت لینے لگا. ہم وہ نبی اس دنیا سے جا رہے. فاطمہ کہہ رہی آخری نبی جس کے بعد نہ وحی نازل ہوگی نہ جبرائیل آئیں گے.
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے آنکھیں بند فاطمہ الزہرا کی گود میں فاطمہ کے آنسو بہ رہے الورد میرے نبی کی روح پرواز ہو گئی میرے نبی اس دنیا سے چلے گئے فاطمہ کی حالت زہرا رو رہی تھی ارے جب صحابی رسول کو دفنا کر آئے نا تو بی بی کیا کہتی ہے اے صحابیو مجھے بتاؤ کہ کس طرح سے تمہارے دل میں آیا کہ تم آخری نبی ارے حسین ترین جمیل ترین ہستی کے چہرے پر مٹی ڈالو مجھے یہ بتا میرے بابا کو کس طرح سے دفنا کیا ہے کس طرح سے تمہارا دل میں آیا کہ رحمت للعالمین کو خاک کے حوالے کیا تھا الغاز میرے نبی اس دنیا سے چلے گئے ارے کربلا بقا ہوئی تاریخ لکھتی ہے کہ جب 10 محرم کو حسین اور صحابی حسین تھوڑی دیر کے لیے سو گئے نا ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ محمد تڑپ رہے دیکھتے کیا ہے کیا کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں ارے رسول جہاں جہاں خون تھا اس کو لیتے اور ایک شیشی میں ڈالتے اور کہتے یہ خون میں ارے یہ خون میں قیامت کے دن لے جاؤں گا اللہ کے سامنے اور اس کو پوچھوں گا اس کو کہوں گا کہ میرے حسین کا مجھے حساب لے کے دے علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین اولهم ومن آخرهم آخر رب الأولين فتقبل منا انك انت السميع العليم پروردگارا خدایا ہمیں چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اے اللہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما یا اللہ جس طرح سے تو قرآن میں کہتا ہے کہ تو نے ہمیں بہترین امت قرار دیا ہے خدایا ہمیں بہترین امت بننے کی توفیق عطا فرما ایک آپ پروردگار جس طرح سے تو کہتا ہے نا میرے محمد کے ساتھ رہو اس کے اہل بیت کے ساتھ رہو خدایا ہمیں ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جنہوں نے یہ مجلس کروائی ہے کس مقصد کے لیے کروائی خدایا ان کے اس مقصد کو پورا فرما یا اللہ ان کی تمام مشکلات کو حل فرما خدایا ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما یا اللہ ہمارے مومن سے آخر تمام سے خود درجہ Sign.